انہوں میدک والے ہیں، ارے انہوں سنگاریڈی والے، انہوں ظہیر آباد والے، ایسا تعارف ہوتا. کسی شہر کی طرف یا کسی گاؤں کی طرف نسبت کر کے تعارف کراتے ہیں، یا نہیں تو اس کے کاروبار کی طرف نسبت، ارے وہ لوہے والا ہے، ارے وہ ترکاری والا ہے، ارے وہ جو ہے کرانہ سٹور والا ہے، اس کے کاروبار کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، یا خاندان کی طرف نسبت کر کے تعارف کرایا جاتا ہے. مگر جب پیارے مصطفیٰ کی بات آتی ہے، اللہ جب تعارف کرا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ عبد المطلب کا پوترا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکے والا ہے، یا یہ مدینے والا ہے، یا یہ عرب والا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آسمان سے آیا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا خبردار میرے بندو، میرے مصطفیٰ کی نسبت نہ کسی انسان کی طرف، نہ کسی شہر کی طرف، نہ کسی کاروبار کی طرف، بلکہ سنو وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے. اللہ 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 کہہ رہا ہے یہ اللہ کا رسول ہے. ساروں کی نسبت دنیا کی طرف، مصطفیٰ کی نسبت اللہ کی طرف. کیسی شان ہے میرے بھائی. کون کرا رہا تعارف؟ یہ تعارف والا کہ رسول اللہ. یہ جو قرآن کے اندر الفاظ ہیں، کیا کسی بندے کا تعارف ہے؟ کسی مفتی صاحب نے یہ تعارف کروایا؟ کسی پیر صاحب نے کروایا؟ جواب ملا نہیں نہیں، یہ تو قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ تعارف اللہ کروا رہا ہے. اللہ اللہ ہو کر اپنے رسول کا تعارف اپنی نسبت سے کراتا ہے. خبردار میرے بندو، میرے حبیب کو ایسے ویسے عام لوگوں کی طرح نہ سمجھنا. یہ جو ذات پیدا ہو رہی ہے، تمہاری نظر میں یہ آمنہ کا بیٹا ہے، تمہاری نظر میں یہ عبد المطلب کا پوترا ہے، مگر میری نظر میں یہ میرا رسول ہے. اللہ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے یہ نبیوں کا اختتام ہے. ان کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا، کیونکہ اب تک یہ نہیں آئے تھے تو سب آ رہے تھے. اب تک یہ نہیں آئے تو آدم آ گئے تھے، ابراہیم آ گئے تھے، نوح بھی آ گئے تھے، شیس بھی آ گئے تھے، ادریس بھی آ گئے تھے، وہ بھی آ گئے تھے، اسحاق بھی آ گئے تھے، موسیٰ بھی آ گئے تھے، عیسیٰ بھی آ گئے تھے، سلیمان بھی آ گئے تھے. اب تک یہ نہیں آئے تو سب آ رہے تھے، اب یہ آ گئے ہیں تو پھر کوئی آنے والا نہیں ہے. آئے ہائے ہائے. ہم نے پوچھا ہے اللہ اب یہ آ گئے تو کوئی اور آنے والا نہیں ہے، بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے یہ مقصود کائنات ہے. دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے، کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے، بزم نظام کائنات ان کے لیے سجایا گیا ہے. جب یہ دولہا آ گیا ہے تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ مقصود کائنات ہے. اب تک یہ نہیں آئے تھے تو سب آ رہے تھے، اب یہ آ گئے ہیں تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ حرف آخر ہے، یہ اختتامی کڑی ہے. اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے کسی اور کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی ہے. ہم نے جس کے لیے یہ بزم کائنات سجایا ہے وہ یہی ہے. اب ان کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضور مقصود کائنات ہے. حضور مقصود کائنات ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ کہہ دیا. اب پھر اس کے بعد رب نے یہ کیوں کہا یہ آخری پیغمبر ہیں؟ اس لیے بھی کہا، دوسری حکمت یہ ہے، اس لیے بھی کہا کیونکہ رب جانتا ہے کہ میرے حبیب کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کا مقام اتنا میں نے بلند و بالا بنایا کہ ہر آدمی کو یہ مقام پہ جانے کی خواہش ہوں گی. الیکشن ہوتا ہے، دیکھو الیکشن، مثال دے رہا ہوں سمجھانے. ایم ایل اے کی پوزیشن لوگوں کو معلوم ہے، تو اپنے علاقے میں جب ایک آدمی باضابطہ طور پہ ایم ایل اے مقرر ہو رہا، اس کے باوجود بھی الیکشن میں 25 آدمیاں نامینیشن ڈالتے اپنا. کیوں ڈالتے صاحب؟ کیونکہ ہر ایک کو خواہش ہے وہ مقام پہ آنے کی، ہر ایک کو خواہش ہے.
تو یہ تو ایک معمولی درجے کا عہدہ ہے جو 5 سال بعد ہار جائے تو چھین لیا جائے گا۔ ایسے عہدے کے لیے جب لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے، پھر یہ تو نبوت کا عہدہ ہے، یہ رسالت کا عہدہ ہے، یہ تو اللہ کے حبیب ہونے کا عہدہ ہے۔ حبیب کہیں لوگ اس خواہش میں پیدا نہ ہو جائیں کہ میں بھی نبی بنوں گا، میں بھی رسول بنوں گا، میں بھی پیغمبر بنوں گا، تو کوئی پیدا ہوگا نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی پیدا ہوگا رسالت کا دعویٰ کرے گا، کوئی پیدا ہوگا پیغمبری کا دعویٰ کرے گا۔ اس لیے پیارے مصطفیٰ میں مہر لگا دیتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ارے کوئی ولی تو آ سکتا ہے، امام تو آ سکتا ہے، محدث آ سکتا ہے، مفسر آ سکتا ہے، کبیر آ سکتا ہے، صغیر آ سکتا ہے، لیکن کوئی پیغمبر بن کر نہیں آ سکتا، کیونکہ اب میرا مصطفیٰ آ گیا۔ تو اب قیامت تک کوئی اس کے جیسا نہ پہلے ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی اور ہو سکتا ہے۔ نبوت پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اب یہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک جتنے بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، قرآن کے فرمان کے اعلان کے مطابق وہ سارے کے سارے جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ انہی میں سے کئی قادیانیوں کو، کئی لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی شان ظاہر کر دی کہ جہاں میرا حبیب اللہ کا حبیب ہے، جہاں میرا حبیب مالک جنت ہے، جہاں میرے نبی کی شان مختار کائنات ہے، جہاں میرے نبی کی شان جو ہے صراط المستقیم ہے، جہاں میرے نبی کی شان والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، جہاں میرے نبی کی شان لا اقسم بہذا البلد ہے، جہاں میرے نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک ہے، جہاں میرے نبی کی شان انا اعطیناک الکوثر ہے، وہیں پر میرے نبی کی شان وخاتم النبیین بھی ہے۔ میں نے صرف اس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی منزل پر فائز نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کو خاتم النبیین بنا کر پیدا کیا۔ یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ نبوت آپ کے کندھوں پر آ کر مکمل ہو گئی، آپ آئے بات مکمل ہو گئی، اب آپ کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزم کائنات کا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ایسی شان کا مالک بنایا۔ میرے پیارے بھائی، جب اللہ اللہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے بڑے مرتبے دیتا ہے، اتنی شان و عظمت کا مالک بناتا ہے، اتنی رفعتوں کا مالک بناتا ہے، اپنا غلام ہے یار، اپنے کو ایکسیپٹ کرنے میں کس بات کا ٹینشن ہے بھائی؟ ہم ایکسیپٹ کرنے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ ارے بھائی یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ارے ہوتا نہیں تھا، ارے اتنا نہیں ہوتا، یہ سب کہیں کو بھائی یہ جاہلانہ باتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، حضور سے عقیدت رکھیں، حضور سے تعلق کو مضبوط کیجئے گا، نبی سے جتنا ہو سکتا ہے نبی سے پیار، نبی سے چاہت رکھیے گا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، چاہت اور پیار کی بات آئی تو ایک بات ضرور آپ کے گوشے گزار کر دوں گا، تھوڑا عمل سے متعلق ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، پھر ہم نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ نبی کے لیے کوئی ایسی خاص چیز ہے جو ہم بحیثیت غلام تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بحیثیت غلام پیش کر سکے؟ تو جواب ملا ہاں ایک چیز ہے۔ بولے کیا ہے بھائی؟ بولے آپ روزانہ نبی پر درود کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ ذرا زور سے، کیا پیش کر سکتے ہیں؟ درود کا نذرانہ۔ اور اب یہ درود کی شان کیا ہے ذرا آپ دیکھیے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، سلطان محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بادشاہ تھے، انتہائی جو ہے حلیم الطبع، خوش اخلاق، نیک سیرت، پاک دامن، متقی، پرہیزگار۔ روزانہ 11,000 مرتبہ نبی پر درود کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اور پھر ایک
یوسف گڑے کے لیڈر نہیں تھے، ملک یمن، ملک عراق اور ملک شام، یہ 3 ملکوں کے بادشاہ تھے، 3 ملک آپ کے انڈر سپروائز تھے۔ اتنے بڑے درجے کے آدمی ہو کے روزانہ 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو اب ہوا کیا، ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کے پاس آ ہی جاتا ہے۔ ہم کس کے ہیں ہم کو غور کرنا ہے۔ ہمارے راتوں میں خوابوں میں فیس بک دیکھتے ہوئے، شاہ رخ خان کی فلم دیکھتے ہوئے رات گزر رہی، کسی ہیرو کی بات سنتے ہوئے رات گزر رہی، ارے اس کے بیٹے کو ڈرگز کیس میں رات میں جیل میں ڈال دیے گئے بھائی، ارے اس کو بیل مل گئی گتے، ارے انہیں چھکے مارا گتے، ارے IPL چل، ہماری راتیں یہ گزر رہی ہے نعوذ باللہ۔ اور وہ لوگ تھے ان کی راتیں ذکر مصطفیٰ میں گزرا کرتی تھی، وہ لوگ تھے جن کی خیال و تصور میں مدینہ ہی مدینہ ہوا کرتا تھا۔ تو جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کے خوابوں میں ضرور آتا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا سرکار کا، تو سرکار اس کے خواب میں تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، سلطان محمود نور الدین، مجھے 2 کتے بہت ستا رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو، مجھے 2 کتے بہت ستا رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔ پہلے دن آپ یہ خواب دیکھے پریشان ہو گئے، بھئی ہو سکتا ہے میں سرکار پہ درود پڑھتا ہوں اس لیے مجھے یہ خواب آیا ہوں گا، ایسے آپ پوری ٹینشن میں پورا دن گزر گیا۔ دوسرے دن رات سوتے ہیں تو پھر خواب دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نور الدین 2 کتے مجھے ستا رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔ پھر اس کے بعد علماء اکرام کو آپ بلائے، مشاورت کرے، بڑے بڑے مشائخ صوفیہ بزرگوں کو بلائے، اپنا یہ خواب سنا، میں 2 رات سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ علماء اکرام بھی بولے کہ بھئی وقت دیجئے، اس کی تعبیر کیا ہے معلوم کرتے ہیں۔ تعبیر سوچنے میں لگے، میں تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی، مسئلہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری رات پھر آپ نے خواب دیکھا، آپ نے کہا کہ اب مجھے تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، مدینے کے سفر کی ضرورت ہے، علماء کا، وزراء کا، خادموں کا، اچھے نیک با کردار لوگوں کا ایک قافلہ لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی آپ پہنچے، کیونکہ مدینے میں انتہائی غربت تھی، وہاں کے جو گورنر تھے ان کو بھی